پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کے 27 سال مکمل، قوم آج یوم تکبیر ملی جوش و جذبے سے منائے گی، ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ پاکستان 28 مئی 1998 کو 5 ایٹمی دھماکے کر کے 7ویں نیوکلیئر پاور بنا۔ صدر اور وزیر اعظم کے قوم کو یوم تکبیر پر مبارکباد۔ آج کے دن ہم نے اپنی جوہری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ایٹمی طاقت کا حصول قوت کے ذریعے امن قائم رکھنے کا دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت امن کی ضامن ہے۔ پاکستان جنگ کا خواہاں نہیں، پرامن بقائے باہمی اور عالمی قوانین کے احترام کے اصولوں پر کاربند ہے۔ بھارتی جارحیت پر پاکستان نے تزویریاتی تحمل اور امن کے عزم کا مظاہرہ کیا۔ صدر آصف زرداری کا پیغام۔ یوم تکبیر قوم کے اتحاد اور اپنی آزادی اور خود مختاری پر سمجھوتا نہ کرنے کے اعلان کا دن ہے۔ آج کے دن عہد کرتے ہیں پاکستان کو ایک معاشی قوت بنا کر دنیا میں حقیقی مقام دلائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز کی پاکستانی عوام کو یوم تکبیر پر دلی مبارکباد۔ یوم تکبیر اس موقع کو یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایک جوہری طاقت کے طور پر ابھرا۔ یہ تاریخی کامیابی قوم کے عزم، اتحاد اور پرامن وجود کے لیے جستجو کی مظہر ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت ایک قومی امانت ہے جو عوام کی امنگوں کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ دن خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاکستان کے ثابت قدم عزم کو اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہیں۔ ہماری جوہری صلاحیت صرف اور صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہے اور یہ امن کی ضامن ہے۔ ISPR۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ آذربائیجان، صدر الہام الیوف سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، اسحاق ڈار اور عطاء اللہ تارڑ بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی میں آذربائیجان کی غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ آذربائیجان کے عوام کا پاکستان سے لازوال رشتہ ہے، دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ دونوں ممالک امن کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ، تعلقات کے تمام شعبوں میں وسعت دینے کا عزم، دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی تعاون پر اطمینان کا اظہار، آذربائیجان کا سرمایہ کاری کے لیے وفود کے تبادلے پر اتفاق، دونوں ملکوں کا شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کا عزم۔ وزیر اعظم لاچین میں سہ افریقی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف محمد باگیری سے ملاقات۔ علاقائی سلامتی کی صورتحال، دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال، فوجی سطح پر تعاون بڑھانے، سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی کے لیے طریقہ کار بہتر بنانے پر بھی غور، سرحدی علاقوں کو تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کے زونز میں بدلنے پر بھی غور، معاشی زونز بننے سے علاقائی استحکام اور خوشحالی کو تقویت ملے گی۔ ملاقات میں اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آمد پر بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کو ایرانی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آرمی چیف وزیر اعظم کے ہمراہ وفد کے ترکیہ، ایران اور آذربائیجان کا دورہ کر رہے ہیں۔ ISPR۔ جوہری خطے میں طبل جنگ بجانا غیر ذمہ دارانہ ہے، بھارت توسیع پسندانہ عزائم کا اظہار کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کے عوام کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ امریکی قیادت کے بروقت اور مؤثر کردار سے پاک بھارت جنگ بندی ہوئی۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد مسئلہ کشمیر ابھر کر دنیا کے سامنے آیا۔ دنیا کی توجہ کئی دہائیوں سے حل طلب مسئلے کی جانب مبذول ہوئی۔ بھارتی قیادت کی اشتعال پسندی کا مقصد انتظامی خامیوں کی پردہ پوشی ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کی گفتگو۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس۔ حج سیزن سمیت مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں عازمین حج کو سہولیات کی فراہمی پر اظہار اطمینان۔ مسئلہ فلسطین کی عالمی سطح پر بھرپور حمایت کا اعادہ۔ غزہ میں جنگ بندی اور انسانی امداد کی ترسیل کو یقینی بنانے پر زور۔ اجلاس میں اسرائیل سے جارحیت روکنے اور عالمی قوانین پر عمل کرنے کا مطالبہ۔
امریکی صدر کی کینیڈا کو پھر 51ویں ریاست بننے کی پیشکش۔ اگر کینیڈا امریکہ کے ماتحت ریاست بنے گی تو گولڈن ڈوم پر خرچہ صفر ہوگا۔ گولڈن ڈوم میں شرکت پر کینیڈا کے 61 ارب ڈالر خرچ ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، برطانیہ کے بادشاہ چارلس کا نام لیے بغیر امریکی صدر کو جواب۔ کینیڈا کی پارلیمنٹ سے تاریخی خطاب، بادشاہ چارلس نے کینیڈا کی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ پر زور دیا، کہا کینیڈا آزاد اور اس کی شناخت مخصوص ہے، کینیڈا مضبوط اور آزاد ہے۔ جرمنی کا اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا اعلان، اسرائیل کی حمایت کو غزہ میں جاری جنگ کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ خوراک اور ادویات کی قلت نے غزہ کی صورتحال کو ناقابل برداشت بنا دیا۔ فی الوقت اسرائیل کے لیے کوئی نیا ہتھیاروں کا آرڈر زیر غور نہیں، جرمن وزیر خارجہ۔ غزہ میں امریکی فاؤنڈیشن نے امداد کی فوری فراہمی شروع کر دی۔ غزہ میں امداد اور خوراک بڑے پیمانے پر منتقل ہو رہی ہے، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا دعویٰ۔ غزہ میں امداد پہنچانے کے تمام اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ غزہ میں امداد کون پہنچا رہا ہے یہ جاننا ضروری نہیں۔ حماس نے جنگ بندی مسترد کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کو یوکرین میں روسی حملوں پر تشویش ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان براہ راست بات چیت کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ مسئلے کا حل نہیں، ایران سے مذاکرات تعمیری رہے، مزید پیش رفت کی امید ہے۔ شام کے لیے صدر ٹرمپ کے ویژن پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ دوست ممالک سے کہیں گے وہ شام میں سرمایہ کاری کے لیے آگے آئیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ۔ ٹرمپ انتظامیہ کا نئے اسٹوڈنٹ ویزے جاری نہ کرنے کا حکم، تمام سفارتخانوں کو غیر ملکی طلباء کو ویزے نہ دینے کے احکامات۔ درخواست دہندگان کی اسکریننگ اور جانچ کا عمل جاری ہے۔ غیر ملکی طلباء کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانچ کی جا رہی ہے۔ پہلے سے طے شدہ اسٹوڈنٹ ویزا اپائنٹمنٹ پر اثر نہیں پڑے گا، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو۔ یورپ سلامتی کے لیے امریکی سیکیورٹی گارنٹی پر شکوک و شبہات کا شکار۔ یورپی یونین نے اپنے دفاع کے لیے 150 ارب یورو فنڈ کی منظوری دے دی۔ یورپی یونین نئے فنڈ سے مزید مشترکہ جنگی ساز و سامان اور ہتھیار تیار کرے گی۔ یورپی ممالک نے روس کے ممکنہ حملے کے خلاف دفاع میں دفاعی فنڈ منظور کیا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ 1 ذوالحجہ 1446 ہجری 29 مئی 2025 بروز جمعرات کو ہوگی اور عید الاضحیٰ 7 جون 2025 بروز ہفتہ کو ہوگی۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتے کو ہوگی۔ ملک بھر میں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ 1 ذی الحج 29 مئی بروز جمعرات کو ہوگی۔ چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اجلاس کے بعد اعلان، کہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے چاند نظر نہیں آیا۔ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے۔ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں مطلع برآلود رہا۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ وقوف عرفہ 5 جون کو ہوگا۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ملکوں میں عید الاضحیٰ 6 جون کو ہوگی۔ انڈونیشیا میں بھی ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ انڈونیشیا میں عید الاضحیٰ 6 جون کو منائی جائے گی۔ ملیشیا میں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الاضحیٰ 7 جون کو ہوگی۔ مختلف علاقوں میں تیز آندھی، طوفان اور بارش سے تباہی۔ مختلف حادثات میں 6 افراد جان کی بازی ہار گئے، متعدد زخمی۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں سے متعدد درخت اور بل بورڈز گر گئے، گاڑی کو نقصان۔ جڑواں شہروں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، لاہور میں گرد آلود ہوائیں۔ مظفر آباد کے علاقے بلگرام میں کلاؤڈ برسٹ، نالے میں طغیانی آنے سے ماں بیٹی سمیت 3 خواتین جاں بحق، 75 سالہ بزرگ لاپتہ۔ ندی نالے بپھرنے سے متعدد گھر تباہ، دکانوں کو نقصان۔ مسجد بھی شہید ہو گئی۔ وادی دل، مٹھ مقام، کنڈل شاہی سمیت دیگر علاقوں میں بھی ابر رحمت۔ سوابی میں آندھی اور موسلادھار بارش، گھر کی چھت گرنے سے بچہ چل بسا۔ درخت اور بجلی کے پول بھی زمین
زمین بوس۔ ہری پور میں تیز ہواؤں سے گھر کی دیوار گرنے سے لڑکا جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ ملکہ کوثر، مری، پشاور، اٹک، نوشہرہ، بالا کوٹ اور وادی کاغان میں بارش اور ژالہ باری، نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ محکمہ موسمیات کی 31 مئی تک آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ بھارتی جھوٹا بیانیہ بے نقاب کرنے کا مشن، بلاول بھٹو کی زیر قیادت پاکستانی سفارتی مشن 2 جون کو امریکہ روانہ ہوگا۔ وفد کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں شیڈیول، امریکی حکام کو بھارتی جھوٹے بیانیوں اور کشمیر میں جاری بربریت سے آگاہ کرے گا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات طے، سلامتی کونسل کے ارکان کو بھی بھارتی جارحیت سے آگاہ کیا جائے گا۔ حکومت اپنی معاشی ساکھ قائم کرنے میں کامیاب رہی، جنگ کے محاذ سے لے کر معاشی محاذ تک کامیابیاں ایک سنہری دور کے آغاز کی نوید ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ جس طرح ملک کو معاشی مشکلات سے نکال رہے ہیں وہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے منفی پریشر کے باوجود پاکستان کو سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے ہم آج کرائسس سے نکل چکے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف۔ پاکستان کو ڈیجیٹل اور کم نقدی پر مبنی معیشت میں منتقل کرنے کے اقدامات پر غور، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ ملک بھر میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ سے متعلق اہم تجاویز پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ڈیجیٹل مالیاتی خدمات تک رسائی بڑھانے، ڈیجیٹل لین دین کے فروغ پر اتفاق۔ روزمرہ معاشی سرگرمیوں میں نقدی پر انحصار کم کرنے کے لیے متعدد اقدامات پر بھی اتفاق۔ ڈیجیٹلائزیشن پاکستان کے جدید معاشی ایجنڈے کا مرکزی جز ہے۔ ڈیجیٹل ادائیگیوں کے دائرہ کار میں اضافے سے مالی شفافیت بہتر ہوگی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔